الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. اس سورہ کا نام سورہ الحجر ہے. ہجر قوم سمود کی مرکزی بستی کا نام ہے. 25 نمبر آیت تک ہو چکا ہے. مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام الحجر ہے. وہاں قوم سمود آباد تھی. اس قوم پر عذاب کا تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ کا نزول مکہ کے درمیانی دور میں ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون وحی یعنی اللہ کی جانب سے جو پیغام آتا ہے اور رسالت سے متعلق جو لوگ شک و شبہ پیدا کرتے ہیں اس کا ازالہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ منکرین رسالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اس سے پہلے کئی بار کئی سورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف آ چکے ہیں. چونکہ ملا کر لکھا جاتا ہے اور علیحدہ علیحدہ الگ الگ کر کے کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. اس لحاظ سے اس کا نام ہی ہے حروف مقطعات. وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھا جائے. اس کو الر پڑھ سکتے تھے لیکن پڑھتے ہیں الف لام میم. الگ الگ پڑھنے کے نتیجے میں اس کا نام ہی ہے حروف مقطعات. یہ حروف مقطعات در حقیقت اس سورہ میں بیان کردہ مضامین کی طرف اشارات ہے جس کو کوڈ ورڈ عام طور سے کہتے ہیں. ویسے عام طور سے اس قسم کے حروف کا ترجمہ کرنے والے یا تفسیر بیان کرنے والے نہیں بیان کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حروف کا کوئی ترجمہ نہیں بتلایا اور نہ اس کی کوئی تفسیر بتلائی ہے. یہ در حقیقت معجزات میں سے چند معجزات ہیں. پورا قرآن معجزہ ہے جس کا معنی وہ چیز جو دنیا والوں کو عاجز کر کے رکھ دے, جس کی مثال نہیں دی جا سکتی, جس کی مثال پیش نہیں ہو سکتی. پورا قرآن معجزہ, اس کی ہر سورہ معجزہ, ہر سورہ کی ہر آیت معجزہ, ہر آیت کا ہر لفظ معجزہ, بلکہ ہر لفظ کا ہر حرف معجزہ ہے. چونکہ اس کے معنی مطلب ظاہر نہیں ہے اس لیے ہمیں بھی اس کے معنی مطلب کے کھود کرید میں جانا نہیں چاہیے. یہ بھی حروف مقطعات انہی آیات متشابہات میں سے ہے جن کے بارے میں ہمیں یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے. ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اس کا معنی مطلب سمجھنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے, کیونکہ نہ اللہ نے بتلایا, نہ اللہ کے نبی نے سکھلایا, نہ صحابہ کرام نے اس سلسلے میں کوئی دریافت کیا اور نہ کسی مفسرین نے آج تک اس کے معنی مطلب کو بیان کیا ہے. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ کتاب یعنی قرآن مبین کی آیتیں ہیں. کتاب وہ چیز جسے لکھی جاتی ہے.
قرآن مجید کو اللہ نے کتاب کہا ہے، یہ سینہ بسینہ علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے باضابطہ لکھی ہوئی چیز ہے، جسے سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوایا ہے۔ کتاب مکنون کہا، پوشیدہ کتاب ہے، اور اسی کو فرشتوں کے ذریعے سے نقل کرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد کیا، اور ساتھ ساتھ کاتبین وحی یعنی اللہ کے پیغام کے لکھنے والی کی ایک جماعت تیار کی۔ جو بھی آپ پر وحی آتی تھی آپ اسے یاد کر دے، صحابہ کرام کو سنا دے، اور حکم دیا کرتے تھے اسے لکھ لیا کرو۔ اس مناسبت سے قرآن کو کتاب کہا گیا۔ آج پوری دنیا میں کسی کتاب کو کتاب کہلانے کا حق حاصل ہے تو صرف قرآن مجید ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک انسان کتاب لکھتا ہے، گریڈر کتاب لکھتا ہے، جب اس کا دوسرا ایڈیشن آتا ہے اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے ترمیم و اضافہ ہوتا ہے، کچھ گھٹایا جاتا ہے، کچھ بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جب سے نازل ہوئی ہے تب سے اس میں گھٹانے اور بڑھانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اصل کتاب تو قرآن مجید ہی ہے۔ اگر اس کی تفسیر کے طور پر کہا وَقُرْآنٍ مُبِينٍ، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ قرآن وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے۔ عربی میں قرأ یقرأ کے معنی ہوتا ہے پڑھنا، قرآن کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے اس کی اتنی زیادہ تلاوت کی جائے جس طرح قرآن مقدس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو بار بار پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن مجید ہی ہے۔ اس کی ایک صفت بتائی گئی مبین، بیان کرنے والی کتاب۔ قرآن جو کسی مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسے اجاگر کرتا ہے، اس لیے قرآن کو اللہ نے قرآن مبین کہا۔ یہ کتاب ہے جو قرآنی شکل میں ہے اور جو مسئلے کو اور معلومات کو بڑے اچھے انداز میں واضح کرنے والی کتاب ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قریب ہے یا وہ وقت قریب آئے گا جب کافر لوگ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ تمنا کب کریں گے؟ جب ملک الموت اس کے سامنے آئے گا تو فرشتے کو دیکھ کر جب روح نکلنے کا خطرہ اور خدشہ لاحق ہوگا، اس وقت میں احساس ہوگا کاش کہ مسلمان ہوتے تو فرشتوں کی جانب سے ٹھکائی پٹائی ہماری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قبر میں جانے کے بعد بھی جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہاں بھی انسان اظہار کرے گا کاش کہ مسلمان ہوتے تو عذاب قبر سے بچ جاتے۔ پھر جب انسان کو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو وہاں بھی دیکھا جائے گا کہ قرآن پر اور حدیث پر ایمان لانے والے انسانوں کو بڑے اچھے انداز سے جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو جہنم کی طرف ہکایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی کفار و مشرکین کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کی دنیا مسلمان ہوتے۔ اسی طریقے سے جب نام اعمال انسان کو مل رہا ہوگا، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں، تو کفار و مشرکین وہاں بھی تمنا کریں گے کاش کہ مسلمان ہوتے تو دائیں ہاتھ میں نام ملتا۔ اور پھر اس کے بعد جب جنت کی نعمتیں اسے دکھائی دے گی اور اس کے بالمقابل جہنم ان کے سامنے تیار ہے کہ دیکھو نعمتوں بھری جنت وہ ہے لیکن تم یہاں جا رہے ہو، وہاں بھی انسان احساس کرتے ہوئے کہہ گیا کاش کہ مسلمان ہوتے تو جنت میں چلے جاتے۔ کہا وہ وقت قریب ہے جب کافر لوگ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دیجئے،
یاکلو کھاتے پیتے رہے، ویتمتعوا تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھاتے رہے، ویلہہم العمل در حقیقت ان کو ان کی خواہشات نے غافل کر دیا ہے۔ فسوف یعلمون ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے۔ جو انسان دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس انسان کو اللہ نے کہا کہ تھوڑا سا مزہ لے لینے دیجئے، ان کی اصلی زندگی تو یہی کی زندگی ہے، دنیا ان کے لیے جنت ٹھہری، مرنے کے بعد انہیں کچھ ملنا نہیں ہے۔ اب اگر یہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم کھیل کود ہی کر لیں، کھا پی کے موج و مستی اڑا لیں اور تمناؤں کی زندگی گزار لیں۔ انسان کی تمنائیں آرزویں بے شمار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دائرہ کھینچا، چوکورے گھر بنایا اور پھر اس کے بعد انسان کی زندگی کو محدود بتلایا، یہی زندگی ہے۔ لیکن اس کی تمناؤں کی جو فہرست ہے وہ حدود پار کر کے آگے تک جا چکی ہے۔ کہا انسان کی زندگی ہے لیکن سوچتا کہ اور ملے اور ملے اور ملے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ انسان کو ان کی تمناؤں نے غفلت میں ڈال دیا ہے، ان کی چاہتوں نے انہیں غافل کر دیا ہے۔ ایک گاڑی ہو گئی دوسری گاڑی چاہیے، ایک باڑی ہو گئی دوسری باڑی چاہیے، ایک میدان بھر کے سونا چاندی مل جائے دوسرا میدان بھی اس کو مل جائے، اس کی تمنا ہوتی ہے۔ لبتغى الثالث تیسرا ملنا اس کی خواہش ہوتی ہے۔ فسوف یعلمون ان قریب یہ جان جائیں گے کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہے، کفر کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہے، اور خواہ مخواہ لمبی لمبی تمناؤں کی زندگی گزارنے کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے مقررہ وقت لکھا ہوا تھا۔ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا یا قرآن اور اللہ کے رسول کی تکذیب کر دی، وہ یہ نہ سوچے کہ ان کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اب اگر عذاب الہی کی نزول میں تاخیر ہو رہی ہے، دیری ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ادھر حقیقت اللہ کی جانب سے سدھرنے کا اور اصلاح کرنے کا اسے موقع دیا جاتا ہے۔ اگر اصلاح کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے آپ کو اسی ڈگر پر قائم و دائم رکھا تو پھر وہ متعینہ اور مقررہ وقت آئے گا اور لوگ اسی میں تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی قوم اپنے وقت سے پہلے نہ مر سکتی ہے اور نہ وقت کے بعد مرے گی۔ جو تباہی و بربادی کا وقت متعین کر دیا گیا اس سے پہلے اس کی ہلاکت نہیں آئے گی، اور ایسا نہیں کتنا وقت متعین تھا اس کے بعد اس کی ہلاکت آئے گی، بلکہ یہ حکم دیا گیا، یہ بتایا گیا جس وقت میں، جس گھڑی میں، جس سمے اور جہاں پر اس کی تقدیر میں تباہی و بربادی لکھ دی گئی، جب وقت آئے گا اس کو تباہ و برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور ان لوگوں نے کہنا شروع کیا اے وہ انسان جس کے اوپر نصیحت بھری کتاب اتاری گئی ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یقیناً آپ تو دیوانے ہو چکے ہیں، پاگل ہیں۔ ہر دور میں ہر نبی کو لوگوں نے پاگل کہا، کیوں کہ سماج و سوسائٹی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ اس قوم میں جو خرابیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، ان پر قدقن لگانا شروع کیا، اس کی تردید کی، ان کے دکھتے رگ پر ہاتھ ڈال دی، انگلی رکھ دی، تو لوگوں نے اصلاح کرنے کے بجائے ان نبیوں کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی اور کہا یہ تو پگلا گیا ہے، یہ ماں باپ سے رشتہ ناتا توڑوا دیا ہے، کسی بڑے کا ادب احترام جانتا ہی نہیں ہے، سماج مل جل کے کیسا رہنا چاہیے ان کو سلیقہ اور طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس طرح کیا کہ کہتے یہ پاگل ہو گیا، اس کا اسکول ڈھیلا ہو گیا ہے، جنون و دیوانگی اس پر طاری ہو گئی ہے وغیرہ ذالک۔ قرآن نے کیا کہا؟
لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے ہیں؟ مطلب آپ نبی ہیں، نبی ہونے میں سچے ہیں، نبوت کے دعوے میں آپ سچے ہیں، تو آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ آتا اور یہ بتا دی اللہ کے نبی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ قرآن نے اس سے پہلے سورہ اعراف وغیرہ میں کہا اگر فرشتے ان کے سامنے آتے، فرشتے اپنی شکل میں آتے یا فرشتے انسانی شکل میں آتے، اگر انسانی شکل میں آتے تو کہتے یہ تو انسان ہے، فرشتے تھوڑے ہیں، اور اگر فرشتے اپنی شکل میں آئے یہ پہچانیں گے نہیں فرشتے ہیں، ویسے بھی انکار کر دیں گے۔ تو کیا کہا اگر آپ سچے ہیں تو کیوں نہیں آپ کی تائید کے لیے ہمارے پاس کوئی فرشتے آتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن نے کیا کہا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین۔ سنو، ہم فرشتوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر صرف فیصلہ سنانے کے لیے، اور جب فرشتے فیصلہ سنانے کے لیے آ جائیں گے وما كانوا اذا منذرین، اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ مطلب کیا ہوا؟ تم تائید کے لیے فرشتے بلوانا چاہتے ہو، فرشتوں کا نہ اترنا یہ تمہارے لیے بھلائی کی بات ہے۔ جب تک فرشتے نہیں آ رہے آرام سے موج مستی کی زندگی گزار لو، فرشتے جو ہماری جانب سے آئیں گے تو عذاب لے کر ہی آئیں گے۔ اب اگر فرشتوں کے نزول کے بعد تم نے اپنے رسول کی تردید کر دیا، انکار کر دیا، تو پھر عذاب الہی کے نزول میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی ہے، بلکہ فوراً تباہ و برباد کر دیا ہوگی۔ تو فرشتے اتریں گے یا ہم فرشتے کو بھیجیں گے، کیسے بھیجیں گے؟ الا بالحق، وہ حق کا فیصلہ لے کے آئیں گے۔ یہ صحیح لوگ ہیں انہیں سکون سے رہنے دیا جائے، یہ غلط لوگ ہیں انہیں بھسم کر دیا جائے۔ اور جب یہ صورتحال ہوگی انسان سوچے گا تھوڑی سی مہلت مل جائے، وما كانوا اذا منذرین، پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن مقدس سے متعلق بڑی اہم بات ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن، ذکر مطلب عبرت و نصیحت، تو قرآن سراپا عبرت و نصیحت ہے۔ عبرت و نصیحت سے لبریز کتاب قرآن مجید ہے۔ کہا ہم نے اس ذکر سے بھری کتاب کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہیں۔ مراد کیا ہے؟ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ادھر ادھر سے نہیں آئی ہے، قرآن کی ساری آیتیں ہم نے اتاری ہے، اور اترنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ضمانت دے دی کہ جو قرآن کی آیتیں ہم اتار رہے ہیں وہ حفاظت کے ساتھ رہیں گی، دنیا کی کوئی طاقت اس میں کسی قسم کا خرد برد نہیں کر سکتی، خطر بید نہیں کر سکتی، کاٹ جھاٹ نہیں کر سکتی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کے نہ آگے سے کسی قسم کی ملاوٹ ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آگے سے کسی کا آیت کو چھاڑ دیا گیا اور پیچھے کسی قسم کی آیت کو بڑھا دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی انسان اس قرآن کا جواب نہیں تیار کر سکتا، اور صبح قیامت تک کوئی انسان اس قرآن کا جواب نہیں تیار کر سکتا۔ اس کے لیے لفظ کیا کہا؟ انا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ بلکہ شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو جبریل علیہ السلام پڑھ کے سناتے تھے، تو آپ کو ڈر لگتا شاید بھول جائیں گے، اس کے لیے آپ بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ جیسے عام طور سے طلبہ اسٹوڈنٹ وغیرہ سر پڑھاتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں، تو وہ بھی اپنی زبان سے اس کو بولتے رہتے ہیں، یاد ہو جائے گا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ،
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ 29واں سپارہ سورہ قیامہ کی آیت ہے، اے نبی اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے اس ڈر سے کہ شاید آپ بھول جائیں گے۔ اب یاد رکھیے، اس قرآن کو جمع کرا دینا، اس قرآن کو پڑھا دینا اور ساتھ ساتھ اس قرآن کا معنی مطلب بتا دینا، یہ سب ہمارا کام ہے۔ اس لیے آپ جلد بازی مت کیجیے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموشی سنیے، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں اسے پیوست کر دیا جائے گا۔ پھر اپنی قوم کو آپ سنائیں گے، پھر ان کے ذریعے سے لکھانے کا اور پھر یاد کرانے کا ایک نظم چلے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کی کہ سینکڑوں حافظ کی جماعت تیار ہو گئی۔ آج پوری دنیا میں کروڑوں حافظ قرآن ہیں جو کھڑا کھڑا پورا قرآن آپ کو لکھا سکتا ہے اور سنا سکتا ہے۔ دنیا میں چھوٹی بڑی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کتاب کا کوئی حافظ موجود ہو، شروع سے لے کے آخر تک پڑھ کے سنا دے، کوئی چھوٹی بڑی کتاب نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا میں ان گنت لا تعداد افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ رکھا ہے، جس کا نقشہ اور نظارہ اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو رمضان کے مہینوں میں دیکھیں گے ہر جگہ پہ قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے، اور حافظ قرآن کے ذریعے سے تراویح کی نماز میں پورا قرآن سن لیا جاتا ہے۔ ادھر حقیقت انتظام ہے قرآن مقدس کی حفاظت کا۔ ایک طریقہ تو حافظوں کی جماعت اللہ نے پیدا کرا دی، دوسرے کاتبین وحی، قرآنی آیات کے لکھنے والوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا، پتھیوں پر، ہڈیوں پر، جھلیوں پر، چمڑیوں پر، جو زمانے میں لکھنے لکھانے کی شکل تھی ان چیزوں پہ لکھ کر رکھا گیا۔ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ قرآن موجود ہیں، آج بھی وہ موجود ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے ہی اس عبرت اور نصیحت سے پر کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کے جماعتوں میں بھی رسول کو بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے جتنی قومیں گزر چکی ہیں ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، کوئی آپ نئے نہیں ہیں، آپ تو سب سے اخیر میں آئے ہیں۔ آپ سے پہلے ہر بستی میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجا ہے، ہزاروں نبی بھیجے۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ سب سے اخیر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا مگر لوگ ان کا استہزاء اور مذاق اڑاتے رہ گئے۔ یعنی جس دور میں بھی اللہ نے نبی کو بھیجا ہے اس دور کے لوگوں نے اس دور کے نبی کے ساتھ تمسخر کا اور مذاق اڑانے کا برتاؤ کیا۔ یہ الگ سی بات ہے، بعد میں کچھ لوگ ایمان قبول کر لیے ہوں گے، لیکن شروع میں سب کا مذاق اڑایا گیا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار و مشرکین آپ کا تمسخر کرتے ہیں، آپ کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، آپ کو مجنون، پاگل، دیوانہ، مجنوں کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی آپ کو برے القاب سے پکارتے ہیں، تو کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی چیز ہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم نے اس چیز کو مجرموں کے دل میں ڈال دیا ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے متعلق اس قسم کی چیز ڈال دی۔ کیوں ڈالی؟ یہ اب اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچانے کی اب کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، جو لوگ ایمان پر نہیں لاتے ہیں ان کے دل میں اللہ نے اس قسم کی بات ڈال دی ہے، اب یہ مخالفت ہی کرتے رہ جائے۔ اور سنو، وقد خلت سنت الاولین، پہلوں کا طریقہ تمہارے سامنے گزر چکا ہے۔ قوم عاد ہو، یہ قوم سمود ہو،
قوم لوط ہو کہ قوم شعیب ہو یا فرعون ہو یا نمرود ہو، اس قسم کے افراد دنیا میں گزر چکے ہیں جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کی تکذیب کی اور ان کی خلاف ورزی کی، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکے ہیں۔ اگر یہ کفار و مشرکین بھی آپ کی خلاف ورزی کرنے پر تلے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں چڑھنا بھی شروع کر دیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو کہیں گے ہماری نگاہیں چدھیا گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں، اب ان کے لیے سیڑھی لگا دیا گیا، آسمان میں چڑھو، تم جاؤ فرشتوں کو ملاقات کر کے آ جاؤ۔ کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ آسمان پہ چڑھ بھی جائیں، ان کا حال یہ ہے وہاں جا کر فرشتوں سے ملاقات کر بھی لیں گے تو کہیں گے انما سکرت ابصارنا، یہ تو شعبدہ بازی ہے، یہ فرشتے ورشتے تھوڑے ہیں، ہماری نگاہوں میں دکھا دیا جا رہا ہے، یہ ہماری ذہنیت کو پھیر دیا گیا۔ اگر وہ چڑھ بھی جائے ان کو اپنے چڑھنے کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا، کہیں گے کہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی، یا ہماری آنکھوں پر پٹڑ باندھ دیا گیا، یا ہماری نگاہوں کو گھما دیا گیا ہے، اور اسی پر بس نہیں، بل نحن قوم مسحورون، کہیں گے ہم تو وہ لوگ ہیں جن پہ جادو کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ جادو سے ہمیں آسمان کا سیر کرا دیا گیا، ورنہ اللہ کچھ نہیں ہے، فرشتہ کچھ نہیں ہے، اور اس کتاب کے نزول کوئی بات نہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ لوگ انکار پہ جب اس طرح تلتے ہیں تو جتنی بھی ان کے سامنے معجزات کا ظہور ہو جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے کہا گیا نبیوں سے اور مصلحین و مبلغین سے آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، مان لیا تو الحمدللہ، نہیں مانا تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو جوخم میں جان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے، آمین۔ جی جو کہتے ہیں ان سے پوچھیے۔ جی من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اللہ، اس کے بعد ہے کیا کہا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھتا ہے تو بھی علی سے دوستی رکھ۔ تو وہاں پر مولا سے مراد دوست ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو دوست مانتے ہیں تو حضرت علی کو بھی دوست مانیے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا سالم کے لیے کہا انت مولانا و اخونا، بخاری کی حدیث ہے، اے سالم تو ہمارے لیے مولا بھی، ہمارا بھائی بھی ہے۔ تو مولا اللہ کے لیے بولتے ہیں آقا کے معنی میں، اور مولا کسی اور کے لیے بولتے ہیں دوست کے معنی میں۔ اس لیے حضرت علی کو دوست ہے رکھنا چاہیے اور ان سے دشمنی کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔